میاں صاحب سے میری لندن میں ملاقات ہوئی. فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. میں نے کہا وہ ہمارے غریب خانے ٹھہرے تھے. میاں صاحب بڑے خوش ہوئے اس بات سے. میاں صاحب کے دل میں نے جو درد اپنے ملک اپنے قوم اور غریب لوگوں کا جو میاں صاحب کے دل میں نے درد دیکھا ہے, میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے درد ایسا. کیونکہ جو تڑپ اور جو ان کی تھی نا اپنے وطن کی محبت کی, وہ علیحدہ ہی خوشبو آ رہی تھی. لیکن میاں صاحب محب وطن ہیں اور وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کیا نہیں کیا. پاکستان میں خوشی صاحب یہ جتنا بھی سڑکوں کے جال موٹر وے ساری میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. میاں صاحب کے یہ لگے ہوئے پودے ہیں جو یہ آج پھل پھول دے رہے ہیں اور جو ترقی کر رہا ہے ملک ہمارا. جو محب وطن جب تک ملک میں پیدا نہیں ہوں گے ہمارا ملک نہیں صحیح ہوگا. جب تک میاں نواز شریف صاحب تھے جب تک ملک ہمارا بہت اچھا چلا. جب تک دیکھیں کوئی کرائسس کوئی ملک کے اوپر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہم نے سنی تھی. ایک چھتری کے نیچے ہیں جو اعلیٰ قیادت جس کو ٹکٹ دے ہم سب ساتھ ہوں گے. حلف رکھیں وہاں پر سارے حلف پہ بیٹھ کر بات کریں, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر چلیں. میں تو یہی کہوں گا اپنی اعلیٰ قیادت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفت روزہ چشم وطن کا پروگرام براہ راست بڑا مقبول پروگرام رہا ہے, اور یہ پروگرام کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد آج ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں, ایک محاورہ ہے کہ اپنی ذات میں انجمن ہونا. تو یہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے سماجی کاموں کے لیے کوئی انجمن کوئی تنظیم تو نہیں بنائی, یہ اپنی ذات میں ہی انجمن ہے. اپنی ذاتی گرہ سے بھاری رقوم خرچ کر کے انہوں نے بے شمار کام کروائے ہیں. اس کے علاوہ آپ سابق چیئرمین بلدیہ گجر خان ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. جن دنوں محمد شاہ سراف صاحب بلدیہ گجر خان کے چیئرمین تھے, انہوں نے ایک حکم صادر کر رکھا تھا. ان کے آفس کے دروازے پر کوئی دربار نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی سائل آنا چاہے وہ براہ راست دروازہ کھلا رکھو میرا, تاکہ وہ براہ راست مجھ سے مل سکے. شاہ سراف صاحب کی زندگی کیسے شروع ہوئی, انہوں نے بچپن کیسے گزارا, اس کا تذکرہ بھی یہ گائے بگائے اپنے پروگراموں میں بھی کرتے رہتے ہیں, تقاریر میں بھی کرتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں. جس وقت تک ہماری کالز کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا, شاہ سراف صاحب سے ہم یہ پتہ کرتے ہیں. جناب شاہ سراف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خورشید صاحب آپ کا. یہ جو آپ کا چشم وطن ہفت روزہ جو اخبار یہ چل رہا ہے, یہ ماشاءاللہ گجر خان تحصیل کی پہچان ہے, اور گجر خان تحصیل کو خطۂ پٹھوار کو یہ آگے اس نے میسج بہت پہنچائے. ورلڈ میں تقریباً یہ گیا کیونکہ میڈیا آج کل جو موبائل کا چل پڑا ہے نا, اس کے ذریعے بھی خبریں وغیرہ ہوتی ہیں, سرخیاں یہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ سر ہم فیس بک پہ بھی اپنے اخبار کو شیئر کرتے ہیں, اور ہمارا ایک یوٹیوب پہ چینل بھی ہے چشم وطن ٹی وی کے نام سے. جی بالکل بالکل, میں آیا تھا آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا میں آپ کے. ماشاءاللہ آپ کا ایک یہ جو ادارہ ہے صحافت کا, یہ ماشاءاللہ ایک پاکیزہ ادارہ ہے اور بہت اچھا ادارہ ہے. میں صحافت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا, صحافت کے حوالے سے بھی میں میسج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی صحافی بھائی ہیں, جتنے بھی میڈیا والے ہیں, آپ ہمارے ملک قوم کا سرمایہ ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سچائی کو سامنے لاتے ہیں. جو جھوٹ اور فریب ہیں ان کے نقاب اتارتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک عبادت کا ذریعہ بھی ہے یہ صحافت. سچ کو سامنے لائیں, جھوٹ کے نقاب اتاریں, حق سچ کی ساتھ دیں, حق سچ کی آواز کو بلند کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے یہ جتنا بھی صحافت کا میڈیا کا ادارہ ہے, یہ کافی پولیس کی بھی ہیلپ کرتا ہے اور شریف لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے. اور یہ جو جرائمی ادارے ہیں ان کو نقاب ان کے اتاریں, سامنے لائیں, تاکہ ہمارا گجر خان تحصیل ہمارا ملک مزید ترقی کرے اور یہ جرائم گھٹیں, جرائم ختم ہو ہمارے ملک سے. ہمارا ملک بھی اس وقت بہت کرائسس میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سلامتی رکھے. جو محب وطن ہیں ہمارے ملک کے, ہمارے سر کے تاج ہیں, جو ملک کے غدار ہیں وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. ہم ان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام میں مدعو اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ خورشید ہمارا بہت پیارا بھائی ہے. اور یہ ایک نہ ڈر اور صحافت کے حوالے سے خوش آمد میں نے کبھی کسی کی نہیں کی. حق سچ کی میں بات کرتا ہوں اور اس میں میں نہ جھجکتا ہوں, نہ مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے. حق سچ کے ساتھ سب سے پہلے اللہ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا.
یہ خورشید ایک ایسا میرا بھائی ہے صحافت کے حوالے سے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھے صحافی ہیں، لیکن خورشید کو میں نے آج سے نہیں میں جانتا ہوں، شروع سے جب سے چشم وطن ان کا یہ ہفتہ روزہ یہ نکلا اخبار، اور انہوں نے ماشاءاللہ ٹی وی کا بھی یہ پروگرام بنایا، میڈیا کے ذریعے بھی کافی میسج لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کے، لیکن میں شروع سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، خودداری اللہ نے ان کو دی، اور کبھی بھی انہوں نے کتنی کی مجبوریاں آئی، پریشانیاں انسان ہیں، میرے پہ بھی آتی ہیں، گورنمنٹوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو خودداری میں دیکھا ہے۔ میری دعا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے مزید، اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق اور اتحاد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں دے، اور جس قابل ہیں ہم شریف لوگ ہیں، ہم شریف لوگوں کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی اور سوال کرنا چاہیں خورشید صاحب آپ؟ اچھا شاہ صاحب، آپ چونکہ ٹریفک جام کی وجہ سے قدرے تاخیر سے پہنچے ہیں، اس دوران ہمیں کچھ کالز موصول ہوئی ہیں، ہم نے سوال لے لیے تھے۔ جی جی، ایک کال ہمیں موصول ہوئی ہے سندھ سے، طالب حسین آرائی صاحب کی، اچھا، یہ بیسک بیول کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اتحاد کی بات کی۔ میں اپنے بھائی کو اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والے بھائیوں کو، سب کو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نون کے جتنے بھی ہیں، ہمارے جماعت کے جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی سپورٹر ہیں، جتنے بھی یہ ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نون لیگ کی، ہم سب اکٹھے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اعلیٰ قیادت جب یہاں پر بیٹھ کر جس کا ڈیسائیڈ کرے گی ٹکٹ دینا، اور انشاءاللہ وہی لڑیں گے، اور سب ہم اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، اور میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی ہماری نون کی فتح ہوگی۔ اتفاق میں بہت برکت ہے۔ میں جہاں جہاں بھی میرے نون کے کارکن ہیں، ممبر ہیں، جو بھی ہیں، ایم پی اے کے امیدوار بھی رہے ہیں، جس میں ہمارے چودھری ریاض صاحب صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، جوید اخلاص صاحب بھی ہمارے پارلیمانی سیکرٹری رہے ہیں، MNA رہے ہیں، افتخار وارثی صاحب ہمارے نون کے ٹکٹ سے MPA بنے تھے، اور ہمارے شوکت بھٹی صاحب بھی، حمید ایڈوکیٹ صاحب ہمارے صدر ہیں گجر خان تحصیل کے، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ السلام علیکم، چشم وطن گجر خان رفاقت صاحب ہیں جی کڑندی سے۔ شاہ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک گلی کا مسئلہ تھا، وہ تو شاہ صاحب نے حل کروا دیا تھا، اب نالے کا مسئلہ ہے، یہ کب تک حل کروائیں گے؟ نالے کا مسئلہ جی، میں چیئرمین تھا جب گجر خان شہر کا، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے کال کی ہے ہمیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں جب شہر کا چیئرمین بنا، ہمارے وائس چیئرمین نعیم قیوم صاحب تھے، ہماری ٹیم تھی کونسلرز کی، تو ہم نے سب نے مل کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ کام کیا ہے گجر خان شہر کے حوالے سے۔ اور گجر خان شہر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 14 ماہ میں ہم نے 350 گلیاں بنائی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے واکنگ پارک بنائے ہیں بہت اچھے، میں نے 2 ماڈل بنے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ آ کر، واکنگ ٹریک ہے، بچوں کے جھولے ہیں۔ لیکن میرا خواب یہ تھا، میرا پکا پلاننگ یہ تھی کہ گلیانہ موڑ سے لے کے تکیہ رحیم شاہ تک میں نے گرین بیلٹ دینی تھی گجر خان شہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، لیکن ہمیں چلنے نہیں دیا گیا۔ 14 مہینے میں ہمیں بلدیہ کو لاوارث کر کے اتار دیا گیا۔ بھئی بلدیہ کا کیا قصور تھا پنجاب میں، جو اگر پنجاب سے بلدیہ کو ختم کیا گیا اور صوبوں میں سے نہیں ختم کیا گیا؟ پنجاب سے ستیلوں والا سلوک، ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے، ہم عوام کی ووٹوں سے آئے تھے، لیکن ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور انشاءاللہ یہ جو نالے کا مسئلہ بتا رہے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ میں یہ بات کر کے خورشید صاحب سے میں ایڈریس لے کر میں بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔ جی جی، ملک ندیم اوان صاحب بطور چیئرمین آپ کے ترقیاتی کاموں کو سراہ رہے ہیں، بطور چیئرمین جو آپ نے کیے ہیں، پارک وغیرہ جو آپ نے بنائے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عزت دے۔ تو یاسر روڈ پر پانی بہت آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس کا مسئلے کو حل کروائیں، یہ بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی ملک جی، مہربانی ملک جی، مہربانی۔ جی ملک جی، مینو بہت احساس بھی ہے ایسی، اور پتہ بھی سی، اور انشاءاللہ احساس ایسی، میں نالیاں دے منہ سارے لینٹر کھلوا کے، زمیناں کٹوا کے، دوبارہ لینٹر پوائے اور دوبارہ گریلاں رکھوائیاں مضبوط، انشاءاللہ اپنی طرفوں میں پوری کوشش کی تھی۔ ایک پروجیکٹ سی ساڈا بہت بڑا، ندیم صاحب جڑا نا جڑا مین بازار تو نا اتوں نالا اساں اتھے تک لے کے گلیانے روڈ تو کس تک نا،
وہ منصوبہ بھی اصا دتا سی تقریباً کوئی ہے سی 3.5 کروڑ روپے کا، لیکن یہ بلدیاتی ادارے ختم کرنے نال نہ وہ سارے منصوبہ ساڑا وہ رک گیا. وہ پانی دی نکاسی والا یہ بہت اچھا منصوبہ سی، لیکن یہ ٹائم تو پہلے ہی جڑا نا جی ساڑا 14 مہینے پھر ٹائم رہا، اگے ساڑا کام ود نہیں سکیا. ہاں پارک اللہ کیتا. ہاں 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 بالکل جی 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 تساں مطلب کہ مہربانی انشاءاللہ بس دعا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے جی. اللہ موقع دیتا ہے تو انشاءاللہ شاید صراف انشاءاللہ بغیر عہدے تو بھی وقف ہے ہر اچھے کام واسطے اور دکھی انسانیت دے ناطے خدمت واسطے. اور انشاءاللہ جتنے تک بھی میرا تعاون ہونا میں کوشش کرنا کہ میں کسی کام آ سکاں. لیکن اللہ نے مینوں قلم نہیں طاقت دیتی سی جے 5 سال پورے ملن رہنا ملک جی پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ شہر نے دسی ہے رساں بھی کہ بھئی ہن کام شہر نہ چھوڑیا کوئی نہیں اساں انشاءاللہ اتنا کام کرائیے یار. لیکن 2 ٹیوب ویل بھی میں لوائے سن ٹوک وادی پتہ ہے نا جی. تے اللہ دا شکر ہے ہن اتھے بھی پانی دا مسئلہ کافی بہتر ہے. تے انشاءاللہ تعمیل ہوئے گی جی انشاءاللہ. اللہ موقع دیتا ساڑی گورنمنٹ آئی نون لیگ پنجاب انشاءاللہ اساں تعمیر ترقی کے کام جتنے بھی نے نا انشاءاللہ اساں بڑھ چڑھ کے حصہ لے ساں. اور انشاءاللہ اسی غریب عوام واسطے وقف ہاں اور انشاءاللہ انہوں نے مسائل اساں کوشش کرساں انہوں دی دہلیز تک پہنچائیے. بہت مہربانی ملک جی. بہت شکریہ جی ندیم صاحب. شہریار علی جی وارڈ نمبر 19 جی جی ان کا سوال ہے کہ آپ نے کافی پارک وغیرہ بنائے تھے، ان کا آج کل برا حال ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، تو اس طرف آپ کب توجہ دیں گے؟ میں بتانا یہ چاہوں گا جو بڑا پارک ہے نا وہ ماشاءاللہ کلر بھی ہو چکی ہیں، گرلیں لائٹنگ لگ چکی ہے، جنازہ گاہ بھی وہاں پر بن چکی ہے. جو چھوٹا پارک تھا اس طرف تھوڑی سی توجہ بلدیہ کی کم ہے، لیکن میں نے بلدیہ کو آگے بھی کہا ہے بلدیہ کے چیف کو. اور انشاءاللہ میں پرسنل AC صاحب سے مل کے میں انشاءاللہ اس پر جو چھوٹا پارک ہے اس کو مینٹین کرائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم خوبصورت بنوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ فنڈ نہیں لگاتے یا نہیں بنا کر دیتے ہم اپنی ذاتی گرہ سے بھی بیٹیوں بچوں کے لیے جھولے لگوا کر میں اس کو کمپلیٹ کروا کے دوں گا. اس پارک کو میں ان پارکوں کو لاوارث نہیں ہونے دوں گا. ان کے وارث اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس کو بنا کے سدھار کے اور انشاءاللہ استعمال کریں گے ہماری مائیں بہنیں بچے ان پارکوں کو. بہت شکریہ. صدر صاحب سوال جو طالب حسین ارائی صاحب کا تھا وہ کال آنے کی وجہ سے اس کا جواب پورا نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون کے جو دھڑے ہیں اختلافات ہیں وہ ختم کروانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ میں نے تو جی شوکت بھٹی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور بھی میں جتنے بھی ہیں آپ کی وسادت چینل کے ذریعے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، منت بھی کرتا ہوں کہ سب اکٹھے ہو جائیں. کوئی یہ نہ کہ میری سب ادھر ہی رہ جانا ہے. اللہ کا نام لے کے میاں نواز شریف کے اپنے قائد کے ساتھ بازو سے بازو جوڑ کر کھڑے ہوں سب مسلم لیگ کے. اور یوتھ ونگ بھی جتنی ہے انشاءاللہ مسلم لیگ کی یہ بھی ایکٹیو ہے، یہ بھی تیار کھڑے ہیں انشاءاللہ ہر لحاظ سے. اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی تنظیم سازی بھی کریں گے خورشید صاحب. اور میں یہ میسج دینا چاہوں گا بھائی کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سب اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں. ہمارے جوید اخلاص صاحب بڑے بھائی ہیں، ہمارے پارلیمانی سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، اور افتخار وارثی صاحب بھی میرے بہت لاڈلے اور پیارے بھائی ہیں. اور بھی شوکت بھٹی بھی ہمارا بہت قریبی بھائی اور بہت پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں. چودھری ریاض بھی ہمارے گجر خان سٹی سے ہیں، یہ بھی سابقہ وزیر رہ چکے ہیں. اور ہمارے حمید ایڈوکیٹ صاحب جو تحصیل کے صدر ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب کو لے کر چلیں، سب اکٹھے ہوں. اور ایک میرے پیارے بھائی ہیں بابر کرامت صاحب، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن دلوں جہاں سے ہم پیار کرتے ہیں آپ ہماری جماعت اور ہم سب اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ آپ سے ہم دعوے سے بات کر رہے ہیں بھائی سے کہ آپ نے بھی اکٹھے ہو کر چلنا ہے. اور انشاءاللہ جس کو ٹکٹ ملے گا ہم سب اکٹھے ہو کر ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ اکٹھے ہو کر ہم سب چلیں گے. میں چینل کی وسادت سے خورشید صاحب اپنے بھائی کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں میں، تو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ سب اکٹھے ہو کر ہم چلیں گے. بابر کرامت اچھی شخصیت کا مالک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دعویٰ ہے یہ ہماری بات رد نہیں کریں گے. جی چودھری ریاض صاحب بھی ہماری دل کی دھڑکن ہے جی، چودھری ریاض بھائی ہیں ہمارے سب. یہ دیکھیں جو اتفاق سے چلے گا ایک پلیٹ فارم پہ ہوگا جو کہے گا جی جس کو ٹکٹ ملے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم تن من لگائیں گے اس شخص کے ساتھ. جو یہ سوچے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا میں ٹانگیں کھینچوں گا میں مخالفت کروں گا، پھر سارے بندے آخر سوچ تو رکھتے ہیں تم
میں تو یہی کہوں گا سب بے لوث ہو کر ایک چھتری کے نیچے ہیں، جو اعلیٰ قیادت جس کو ٹکٹ دے ہم سب ساتھ ہوں گے، حلف رکھیں وہاں پر، سارے حلف پہ بیٹھ کر بات کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر چلیں۔ میں تو یہی کہوں گا اپنی اعلیٰ قیادت سے سب کو اکٹھا کرے، حلف رکھیں، جس کو ٹکٹ ملے گا سب اکٹھے چلیں گے۔ یہ نہ کہیں کہ جی ٹکٹ مجھے نہیں ملا تو اس کو ملا تو میں اس کی مخالفت، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ظلم ہے جماعت کے ساتھ، یہ نہیں چیز ہونی چاہیے۔ خوشی صاحب میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، میں کوئی بھوکا نہیں ہوں ٹکٹ کا، عہدے کا، میں بے لوث ہوں اپنی جماعت کے ساتھ، اور نون لیگ کے ساتھ میں بے لوث کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ بے لوث میں ساتھ دوں گا، اور میں کوئی لالچ نہیں، مجھے میری اعلیٰ قیادت جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہے۔ اب ہمارے یہ دیکھیں نا، سید ندیم بخاری صاحب ہیں، ڈویژن کے صدر ہیں، ان کا دیکھیں، ان کا ایسے بندوں کو عہدے دینے چاہیے، سینئر ایسے بندوں کو عہدوں پہ لانا چاہیے جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اب ہمارا گلاب خان ہے، چلتا پھرتا گجر خان، گلاب خان نون لیگ کا یہ کارکن ہے، لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، ہر بندے کی، ہر جماعت کے لیے برابر ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ ہر بندے کو عزت دی جائے، ہر جماعت کو عزت دی جائے، جو شریف لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، لیکن جو بات ہے نا احترام ادب کی، جو مخلص لوگ ہیں، جو مخلص کارکن ہیں، جو مخلص لوگ چل رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کو کبھی اگنور نہ کیا جائے، ان کو سر کا تاج ہے، وہ سرمایہ اصل نون لیگ کا، جو بے لوث چلتے ہیں اور بے لوث خدمت کرتے ہیں بغیر عہدوں۔ میں یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے، نون لیگ والوں سے، سب اکٹھے ہو کر انشاءاللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ اچھا شاہ صاحب، چند ماہ پہلے برطانیہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی، جی تو ذرا اس کی تفصیلات تو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ میاں صاحب واپس کب تک آ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ جی، میاں صاحب سے میری لنڈن میں ملاقات ہوئی، خوشی صاحب پہلی ملاقات میری ہوئی، تھوڑا ٹائم دیا گیا، میاں صاحب مصروف تھے، ہم ٹائم لے کر نہیں گئے تھے۔ دوبارہ میاں صاحب کو میں نے پھر وہاں پر تعارف اپنا کرایا کہ جی میں آپ کا چیئرمین بلدیہ گجر خان قانون کی طرف سے میں بنا تھا، اور فضل الرحمان صاحب بھی میں نے کہا میرے غریب خانے ٹھہرے تھے، فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میں نے کہا وہ ہمارے غریب خانے ٹھہرے تھے۔ میاں صاحب بڑے خوش ہوئے اس بات سے۔ تو پھر مجھے نا میاں صاحب کے سیکٹری کا فون آیا، مجھے پھر میاں صاحب نے بلوایا ادھر نا، سیکٹری نے کہا میاں صاحب سے ملاقات آپ کی رکھی ہوئی ہے تو اس ٹائم آنا۔ پھر ہم گئے، میاں صاحب سے ملے، میرا دوست بھی تھا راجہ توقیر عرف ٹوکی، ہم اکٹھے گئے وہاں پر۔ میاں صاحب نے ہمیں بہت ٹائم دیا، ہماری بہت باتیں ہوئی، مطلب انہوں نے اپنے جذبات، میاں صاحب کے دل میں میں نے جو درد اپنے ملک، اپنے قوم اور غریب لوگوں کا، جو میاں صاحب کے دل میں میں نے درد دیکھا ہے، میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے درد ایسا، کیونکہ جو تڑپ اور جو ہوپ ان کی تھی نا اپنے وطن کی محبت کی، وہ علیحدہ ہی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن میاں صاحب محب وطن ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کیا نہیں کیا۔ پاکستان میں خوشی صاحب یہ جتنا بھی سڑکوں کے جال، موٹر وے، ساری میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ میٹرو بسیں جو ہیں یہ 30-40 روپے میں لوکل لوگ جا رہے ہیں، لاہور میں، پنڈی میں، پشاور میں، اسلام آباد یہاں سے جاتے ہیں، راول پنڈی سے، صدر سے، یہ اتنے کم ٹرانسپورٹ ٹکٹ میں کوئی بھی نہیں، کہیں بھی میں نے نہیں دیکھی چلتی جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ یہ میاں صاحب کے یہ لگے ہوئے پودے ہیں جو یہ آج پھل پھول دے رہے ہیں اور جو ترقی کر رہا ہے ملک ہمارا۔ ابھی تو ہمارا ملک اس وقت اتنا مصیبت اور کرائسس میں آ چکا ہے، یہ صرف کیا کہ یہ سیاست کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، محب وطن بہت کم لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جو محب وطن جب تک ملک میں پیدا نہیں ہوں گے ہمارا ملک نہیں صحیح ہو سکتا۔ جب تک میاں نواز شریف صاحب تھے، جب تک ملک ہمارا بہت اچھا چلا، جب تک دیکھیں کوئی کرائسس، کوئی ملک کے اوپر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہم نے سنی تھی۔ جب سے میاں صاحب گئے ہیں، بعد میں یہ 4 سال لگے ہیں، اب یہ سال تقریباً ہونے والا ہے، یہ ان میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کرائسس میں 4 سال میں یہ چلا گیا، تو اب یہ ہو گیا، چیزیں فلانی نہیں مل رہی ہے، ڈالر ختم ہو گئے ہیں، لوگ بلیک میلر ہیں، ملک کے لوگ جو بلیک میلر ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، جو یہ کاروبار کرتے ہیں سٹے کا، یہ جو ڈالر خرید لیتے ہیں، یہ خرید کے تو یہ چھپا لیتے ہیں، تو وہ ریٹ مارکیٹ میں نہیں رہتا، بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزوں پہ کنٹرول ہوگا تو ہمارا ملک سدھرے گا، ہمارا ملک اچھی پوزیشن میں آئے گا۔ اور میں دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے، اور جو بھی محب وطن ہے ہمارے ملک کے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں دے اور اپنے ملک کی خدمت، اپنے قوم کی خدمت کرے۔ تو باقی ایک چیئرمین صاحب یہ تھا کہ
میاں صاحب نے پاکستان واپسی کے متعلق بھی کوئی بات کی تھی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے بے چین بھی تھے، لیکن تھوڑا ان کی صحت بھی تھوڑا وہ ٹریٹمنٹ اپنی کرا رہے تھے، علاج وغیرہ بھی. تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے، کافی بہتر تھے جب میں ملا تھا، تو امید تو ہے انشاءاللہ جنوری میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آئیں گے. امید پاکستان انشاءاللہ امید بہت ہے، اور وہ بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن ڈاکٹروں کی مشورے کے ساتھ وہ آئیں گے. جی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرا 3 سے لے کے 4 بجے تک کا پروگرام تھا. میں خورشید صاحب کا، ان کی ٹیم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے دیکھنے والے، جتنے بھی میرے عزیز، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں 20 منٹ ڈیلے ہو گیا تھا، بیچ میں ٹریفک رکی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہوا، میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. انشاءاللہ ٹائم پر ہم آئیں گے، جہاں میری ضرورت سمجھتے ہیں میڈیا والے جو بھی، میں انشاءاللہ ہر وقت وقف اور حاضر ہوں. آپ کا بہت شکریہ خورشید صاحب، اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ سٹارٹ یہ پروگرام کیا ہے، اور آپ جس لگن اور جس محبت سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کاروباری ذہن سوچ کر کرتے ہیں. آپ کو میں نے دیکھا، آپ کاروباری ذہن کی سوچ کے یہ کام نہیں کرتے، یہ اصل چیز آپ آگے لاتے ہیں، اصل حقیقت آپ دکھاتے ہیں لوگ. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ چیئرمین، سابق چیئرمین بلدیہ گجر خان محمد شاہ اسراف کا، کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ان کی محبتیں ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.